دیکھیں آپ نے کاؤنٹر تسبیح اس نیت کے ساتھ پہنی کہ ظاہر ہے کہ کاؤنٹر تسبیح میری انگلی میں موجود رہے گی تو میرا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے گا، اور اس سے مقصود آپ کی ریاکاری نہیں، ریاکاری مقصود نہیں، لوگوں کو دکھانا، نمود و نمائش، لوگوں پر اپنی عبادت کی داغ بٹھانا اور ان سے واہ واہ کروانا مقصود نہیں ہے، اور یہ خالصاً آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے ثواب کے حصول کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ثواب کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ آپ نے کاؤنٹر تسبیح اپنی انگلی پر سجائی ہے کہ دوسرے جو دیکھیں گے ان کو بھی ترغیب ملے گی۔ جب وہ مجھ سے پوچھیں گے بھئی کیا پڑھ رہے ہو، تو میں بتاؤں گا کہ بھئی میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، تاکہ ترغیب ملے دوسروں کو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے، تو یہ بہترین ہے۔ کاؤنٹر تسبیح ویسے بھی ایک آلہ ہے، اور اکثر جو ہے وہ لوگوں نے آج کل اپنی انگلیوں پر پہنی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی یاد رہے کہ یہ جو ریا ہے نا، یہ بندے کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں فرماتا جس میں ذرا بر بھی ریا ہو۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ نیتوں پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ میں نے کاؤنٹر تسبیح پہنی، اس نیت کے ساتھ پہنی کہ درود پاک کے کثرت میں اضافہ ہوگا اور دوسروں کو ترغیب ملے گی، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو ترغیب دوں گا کہ بھئی درود پاک کے کثرت کا بہترین یہ ذریعہ ہے، آلہ ہے، کہ اس سے بہت زیادہ درود پاک کے کثرت کرنے میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ نے چاہا تو یہ آپ کے نام اعمال کو نیکیوں سے خوب خوب وزنی کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھیں، آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ جو ہے نا، لوگ آپ سے پوچھیں نا کہ آپ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، تو کوشش کیا کریں اپنی تعداد جو ہے وہ چھپا جایا کریں۔ بعض اوقات نظر بد بھی بندے کو لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات یوں ہوتے ہے کہ بندہ حب جا، تکبر، ریاکاری میں پڑ جاتا ہے، اور پھر جب ہم بتاتے ہیں نا کہ ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں، میں نے اتنے لاکھ درود پاک پڑھ لیے، میں تو روزانہ اتنا درود پاک پڑھتا ہوں، تو لوگوں کے دلوں میں نا ہماری ایک تعظیم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ بڑی ہم سے محبت سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری تعظیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں پر بٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہے، ہمارا مقصود واہ واہ نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت کی داغ بٹھانا نہیں ہے۔ دیکھیں، اگرچہ درود پاک قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی شخص ریاکاری کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو ریاکاری کرنے کا اسے گناہ ضرور ملے گا۔ دیکھیں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پوچھے نا، اگر آپ نے کسی کو ترغیب دینی ہے درود پاک کے حوالے سے، اگر آپ نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ بھی لیا ہے، آپ کو یہ شرف حاصل بھی ہو چکا ہے کہ آپ کو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اگر آپ کو بہت زیادہ برکات بھی ملی ہیں، یقیناً ملتی ہیں، مشاہدات بھی کافی آپ نے دیکھے ہیں، اور کافی بہاریں بھی آپ کے پاس ہوں گی جو آپ کے متعلق ہوں گی، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی عاشق رسول کو، کسی کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیں، تو اس میں یوں نہ بتائیں کہ بھئی میں نے پڑھا اور مجھ کو یہ ملا، مجھ پر یہ کرم نوازیاں ہوئیں، میں اتنا پڑھتا ہوں درود پاک، بلکہ بتائیں کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ اس نے اتنا درود پاک پڑھا، اس نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اتنا روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس طرح درود پاک پڑھتا ہے، اور اس کی برکت سے اس پر یہ کرم ہوا۔ اب ایک شخص، آپ بھی تو ایک شخص ہی ہے نا، تو مقصود یہ ہے کہ کہیں بھی عمل میں ریاکاری نہ آ جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں ہمارا جو عمل ہے نا، وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ اس میں آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیں، بڑے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھتے بھی ہیں اور درود پاک پڑھاتے بھی ہیں، جن کی وجہ سے حضور کے امتی درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو آپ ایسے بن جائیں نا، آپ کی وجہ سے حضور کے امتی درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ دیکھیں، اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے نا
کہ آپ اتنا زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، لاکھوں لاکھ درود پاک پڑھ چکے، کیا یہ اچھا ہو؟ دوسروں کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی اس مبارک راہ پر چلائیں۔ اللہ نے چاہا جتنے بھی عاشقان رسول آپ کی ترغیب پر درود پاک کی کثرت کریں گے، کرتے رہیں گے، آپ کا نام اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارا الحمدللہ درود پاک کا ایک پوسٹر بھی ہے جو پاکستان بھر میں فی سبیل اللہ بھجوایا جاتا ہے۔ آپ اس پوسٹر کو ضرور منگوائیں، منگوا کر اپنے علاقے کی مساجد میں لگائیں۔ الحمدللہ اس کو پڑھنے کے بعد بے شمار عاشقان رسول 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر چکے، کئی لاکھوں میں پہنچے ہوئے ہیں، کئی کروڑ کر چکے۔ بڑا بہترین الحمدللہ یہ درود پاک کی ترغیب والا پوسٹر ہے، اور کم و بیش 44,000 کی تعداد میں چھپ چکا ہے، بلکہ الحمدللہ اس دفعہ پھر چھپائی ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، نیو سٹائل میں چھپ رہا ہے۔ تو اس کو منگوائیں، آپ بھی خادم درود پاک بنے، خادم درود پاک بنے۔ یہ بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو خیر کی چابی بنا دیتا ہے کہ بھلائی کے کام ان سے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم عالم دین تو نہیں، حافظ قرآن تو نہیں، کوئی بڑے علامہ مفتی تو نہیں، دین کے کوئی بہت بڑے دائی تو نہیں، لیکن ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی دین کی کوئی خدمت کریں۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ جب ہم مر کر قبر میں جائیں تو ہمارا جو نامہ یا مال وہ نیکیوں سے وزنی اسی طرح ہوتا رہے جس طرح دنیا میں ہوتا تھا، کہ ہم نیکی کے ایسے کام پیچھے چھوڑ جائیں کہ لوگ ان پر عمل کریں، ہمارا نام اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے۔ تو اس کا بہترین ذریعہ یہ درود پاک کا پوسٹر ہے، آپ اس کو منگوائیں، فی سبیل اللہ، ملتان سے پورے پاکستان بھجوائے جاتے ہیں، صرف ڈاک خرچ جو ہے وہ آپ کو دینا ہوگا، اور اس نیت کا اظہار بھی کرنا ہوگا کہ آپ خود جا کر ٹیپ کے ساتھ یا اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس پوسٹر کو مساجد میں لگائیں گے۔